انٹینسٹی کیا چیز ہے؟ سورج کی انٹینسٹی بے تحاشا ہے، موم بتی کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے. ان دونوں میں ایک ریشو ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک قوت ہے لائٹ کی. جو انٹینسٹی ہے اس ٹپیکل ریفرز ٹو دی اسٹرینتھ آف اے لائٹ سورس، جو سورج ہے اور یا بلب ہے یا موم بتی ہے یا کوئی سورس جو بھی آپ لے رہے ہیں، یا ریفلیکٹڈ لائٹ کھڑکی سے آ رہی ہے. انٹینسٹی آف اے سورس ایگزسٹس انڈیپینڈنٹ آف اٹس ڈسٹینس. وہ جو بھی لائٹ کی انٹینسٹی ہے جو ہے وہ فاصلے سے جڑی ہوئی نہیں ہے. سورج اتنی دور ہے، اتنی تیز دے رہا ہے لائٹ، آپ کو بے تحاشا لائٹ ملتی ہے چونکہ اس کی انٹینسٹی بہت ہے، تو وہ فاصلہ پھر میٹر نہیں کرتا. موم بتی کے قریب چلے جائیں، ہاتھ کے نزدیک لے آئے تو وہ کافی برائٹ لائٹ دے دے گی، لیکن وہ اگر دور چلی جائے گی تو وہ، لیکن موم بتی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھنے کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ آنکھوں میں چبھتی ہے جیسے سورج چبھتا ہے، جیسے بلب کو دیکھیں آپ وہ آنکھوں میں چبھتا ہے. تو انٹینسٹی از میجرڈ ان کینڈیلا. یہ لاسٹ ایک اولڈ ٹرم ہوتی تھی جو کینڈل پاور سے نکلی تھی. ایک موم بتی کی 1 فٹ کے فاصلے پہ لائٹ کو ناپ کے انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا. جو گریجولی جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے وی ول ڈسکس لکس میٹر اینڈ کینڈل پاور کہ ناپتے کیسے ہیں، ریشو کیسے نکالتے ہیں. دوسری ہے illumination refers to amount of light falling on a surface. ایک تو انٹینسٹی تھی نا کہ آپ انٹینسٹی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی برائٹ ہے، سورج نہیں دیکھا جا رہا، لیکن راستے میں ایک درخت آ گیا، اس کے آگے ایک چیز پڑی ہوئی ہے، وہاں لائٹ نہیں پڑ رہی. جو illumination ہے وہ اس کے اوپر جو لائٹ پڑ رہی ہے وہ کیا ہے، دیٹ از کالڈ illumination. ایک تو سورس ہے، انٹینسٹی ہے کہ شدت اس کی کتنی ہے، قوت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، لیکن آپ کا جو ایریا یا آپ کا جو آبجیکٹ یا آپ کا جو سبجیکٹ ہے یا آپ کا جو کریکٹر ہے اس پہ لائٹ کتنی پڑ رہی ہے، وہ ہے illumination. دی اولڈ ٹرم فار illuminance واز illumination. Illuminance is measured in a light meter corrected for the curve of human eye. جو جیسے آنکھ دیکھتی ہے اس کے مطابق انہوں نے میٹرز بنائے ہوئے ہیں جو لکس میٹر کا کہلواتے ہیں یا کینڈل پاور میٹر کہتے ہیں یا فٹ کینڈل میں ناپتے ہیں. لیکن لکس میٹر کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا کہ جیسے آنکھ پہ لائٹ کم زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کو سینسٹیوٹی کے حساب سے وہ ڈیزائن کیا ہوا انہوں نے. یہ بھی ہم آگے جا کے اسٹڈی کریں گے کہ میٹر کو اور لکس میٹر کو پڑھتے کیسے. ٹپیکل اسٹیج لائٹنگ illuminance levels may range from 25 to 200 فٹ کینڈلز اور مور. جو ٹپیکل دوپہر کو آپ دیکھتے ہیں وہ 200 فٹ کینڈل یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، بہت برائٹ ڈے ہوتا ہے. لیکن آپ جب گھر میں ٹیبل لیمپ جلا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ اسٹیج پہ اندر انڈور لائٹنگ کرتے ہیں تو لو لیول میں لائٹ جب ہو جاتی ہے تو 25 فٹ کینڈل تک بھی ہو سکتی ہے. 25 فٹ کینڈل کو رفلی یہ دیکھ لیں کہ 25 موم بتیاں اگر جل رہی ہوں تو کتنی لائٹ ہوگی اس کی. The eye has an incredible power of accommodation and can comfortably adjust to illuminance levels in nature from 1 to 10,000 foot candles or more. قدرت نے آنکھ اندر پرچر سسٹم بنایا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں جائے جو 1 فٹ کینڈل کی لائٹ کہیں دور پڑی اور 10 فٹ کے فاصلے یا 20 فٹ کے فاصلے میں بھی آنکھ ایڈجسٹ کر لیتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو بھی فیل کرنے کے لیے. اور جہاں سورج کی بے تحاشا دوپہر کی ہوتی ہے، جو لمٹ ہی ختم ہو جائے، آنکھیں گلیئر میں آ جائیں، کھلتی بھی نہ ہوں، آنکھ اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بہت تیز دوپہر کی لائٹ ہے تو آپ دیکھ ہی نہ سکیں. تو قدرت کا کمال ہے کہ آنکھ میں ہے، یہ نہ فلم میں ہے نہ ویڈیو میں ہے. اگر لائٹ کی شدت اتنی زیادہ ہو جائے گی تو وہ ایک جگہ پہ آ کے چوکی ہو جائے گا یا برن ہو جائے گی یا تصویر ہی نہیں آئے گی. اور لائٹ کی لمٹ ایک خاص لیول سے اگر کم ہو جائے گی تو وہاں پہ نظر آنا بند ہو جائے گا. اس کے آگے ہم چلتے ہیں، ایک تصویر کو آپ غور سے دیکھیں کہ اس میں موم بتیوں سے ایک ایٹماسفیئر بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس میں آپ کو کچھ چیز فیل ہو رہی ہوگی کہ لائٹ کی شدت، حالانکہ اس میں میرا خیال ہے 40 موم بتیاں دیے جل رہے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود چونکہ ماحول اور ایریا اتنا بڑا ہے اس تک وہ پہنچنا لائٹ کا اور اس کو اجاگر کرنا یا اس کو نمایاں کرنا یا اس کو لائٹ کرنا وہ مشکل ہے. آپ کو فیلنگ ہو رہی ہوگی کہ یار یہ تھریش ہولڈ سے نیچے لیول کا میں ماحول تو نظر آ رہا ہے، ڈیکوریشن نظر آ رہی ہے، ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے، لیکن جو اس کے سراؤنڈنگ میں جس کے لیے لائٹ کی گئی ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو وہ لائٹ کے لیول کا تھریش ہولڈ ہے کہ بہت کم لائٹ اگر ہوگی تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب ایک خاص لیول سے اوپر جائیں گے آپ تو آپ کو وہ محسوس ہونا یا نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس سے کم ہوگا تو جو تصویر اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کو جس میں 40 ایک موم بتیاں ہیں، لیکن جو اس میں فگرز کھڑی ہوئی ہیں پیچھے دروازے پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا سامان ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایک منیمم لیول کی بات ہے کہ آپ لو لیول کرتے جائیں تو آپ کی ایک تھریش ہولڈ انٹینسٹی ہے، اس سے کم ہوگی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس سے اوپر آنا پڑے گا. یہ لمٹ ہے جو آنکھ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، جو ہر کیمرے کی فرق ہے
فلم کے لیے اس سے فرق ہے کہ ایک لوئسٹ لمٹ سے نیچے آپ نہ شوٹ کر سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ریفرنس کے لیے ٹائٹل دینا ہے یا کوئی افیکٹ ڈائریکٹر کو چاہیے تھا کہ مجھے یہ والا ماحول چاہیے, تو وہ ایک شاٹ یا دو شاٹ کے لیے لے گا, جو اس کو آگے وہ جسٹیفائی کرے گا اگلے شاٹس میں, اگلے سیکوینسز میں, کہ وہ کیسے ڈیولپ کر کے اس جو ماحول بنا رہا ہے, سسپینس ہے, مرڈر ہونے والا ہے, کوئی خطرہ آنے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے یہ, یا خوشی کا موقع ہے, کیک کٹنے والا ہے, تو وہ اس کے اگلے سین میں وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتا ہے, یہ وہ ڈائریکٹر کی اگلے سین میں یا اگلے طریقے ہوگا کہ وہ کمانڈ دے گا یا بتائے گا, تو وہ ریویل کرے گا. ابھی یہ اس سین سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس میں سسپینس ہے کہ ممکن ہے سالگرہ ہے, ممکن ہے شادی ہے, ممکن ہے دیوالی ہے, ممکن ہے کوئی ایسا فنکشن ہے موم بتیوں کا ہے, یا کوئی کمپٹیشن ہے. تو یہ سارا وہ ماحول ہے جو انٹرو میں یا کسی خاص سین کے لیے تیار کیا گیا ہے, جو ڈائریکٹر اور اسکرپٹ اور پروڈیوسر جو اس کے ریکوائرمنٹ ہیں اس کے حساب سے ہوگا. لیکن اس سین کے لحاظ سے اس میں انٹینسٹی یا اس میں ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تھریش ہولڈ سے کم ہے, ریکوائرمنٹ سے کم ہے. دوسرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک 0 واٹ کے قریب 5 واٹ کا بلب ہے, لیکن جس چیز پہ لائٹ چاہیے اس کے فاصلے یا اس کے قریب ہے, تو آپ کو ڈیٹیل بھی نظر آ رہی ہے, ٹیکسچر بھی نظر آ رہا ہے, اور سورس بھی نظر آ رہی ہے, اور سورس برن بھی نہیں کر رہی, یعنی لائٹ اتنی تیز نہیں ہے کہ جو شوٹنگ کی رینج سے باہر آ جائے. تو میکسیمم لمٹ بھی کور ہوئی ہے, اور منیمم میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے ایون کنارے تک آپ کو ڈیٹیل نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک تھریش ہولڈ یا ایک لمٹ ہے, وہ ریکوائرمنٹ ہمیں میٹ کرنی ہوگی, وہ لازمی ہے دونوں رینج پہ, کہ ہائیسٹ لیول پہ لائٹ کتنی ہونی چاہیے وہ ایک کراس نہ کریں, اور لوئسٹ لیول پہ کتنے آپ جا سکتے ہیں وہ آپ کراس نہ کریں. اس کا ذرا سا ایک نمونہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہی آپ سیٹ سے جو سین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, اس پہ جو منیمم لیول پہ ریکوائرمنٹ چاہیے, اگر یہ اس سے کم کرے گا تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکے گا. لائٹیں ذرا ڈم کریں گے, ہم سلولی فیڈ کریں گے, اور اس حد تک لے جائیں گے جہاں پہ آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے کہ یار یہ لائٹ بہت کم ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا چیز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ غور کرتے جائیں کہ یہ لائٹ کم ہوتی جا رہی ہے, اس وقت آپ کو نظر نہیں آئے گا, محسوس ہوگا آپ کو کہ یار یہ کچھ ہے تو ضرور, لیکن کیا ہے ہمیں نہیں. تو وہ جو فیلنگ ہے, دس از کالڈ دی منیمم تھریش ہولڈ لیول. اس سے نیچے جائیں گے تو یہ حالت ہوگی کہ آپ کا شک ہوگا, آپ کو مجبوری ہوگا, اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کہیں گے یار خدا کے واسطے تھوڑی سی لائٹ تو آن کرو. اب ہم تھوڑی سی لائٹ جب اپ کریں گے تو غور کریے کہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یار ہاں یار پیچھے سیٹ بھی ہے, سین بھی ہے. اور جب میکسیمم لیول پہ آتے ہیں آپ, تو جو منیمم تھا اس سے اس سوچے کہ کتنا ہی دونوں تھریش ہولڈ ہیں. یہ ٹاپ کا تھریش ہولڈ ہے, اگر اس سے اوپر جائیں گے تو امیج خراب ہونے شروع ہو جائیں گے, کلر شفٹ ہونے شروع ہو جائیں گے, جو ہائی لائٹس ہیں وہ برن ہونی شروع ہو جائیں گی. برن کا مطلب ہے کہ وہ ریکارڈنگ کی لمٹ سے باہر نکل جائیں گی, جو فلم میں بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن خاص طور پہ ویڈیو پہ تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ برن نہ ہوں. یہ 2 لیولز ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہوں گے. نیکسٹ پہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تھیٹر کا پورا ہال ہے پورا, اس میں آپ غور کریں کہ جو لوئسٹ لمٹ ہے وہ اور ہائیسٹ لمٹ دونوں ساتھ لے کے چلا ہے. اس نے جہاں پہ ریکوائرمنٹ تھی فل لائٹ دکھانے کی اس نے وہ رکھا ہوا ہے, جہاں اس کو نہیں چاہیے تھی, کم تھی چاہیے تھی, اس نے وہاں کم کی, جہاں اسے سافٹنس چاہیے وہاں پہ چاہیے. اور دیکھیں ڈرامیٹک لائٹ اینڈ شیڈ کا پلے کتنا ہے, کہ اگر میں فل لائٹ جیسے اسٹوڈیو لائٹ جلاتے ہیں فلڈ کر دیتا تو یہ دیکھنے کے قابل نہ ہوتا. اس وقت اس اسٹوڈیو کو اگر دیکھتے ہیں, تھیٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ سارا ایک ماحول بنا ہوا ہے, اور اس ماحول میں سوچ لیں کہ ممکن ہے 500 لائٹیں لگی ہوں, 1000 لائٹیں لگی ہوں, کتنے دن لگے ہوں گے. لیکن اس نے اسٹیج کو لٹ کیا ہوا پراپر, جہاں مین کریکٹر آنے ہیں وہ پراپرلی فل لٹ ہیں, جہاں پہ کیونکہ ہم سکن کے لیے کام کرتے ہیں, ہم جو ریکارڈنگ کراتے ہیں وہ دیٹ از فار سکن. آلویز ہمارا ٹارگیٹ جو ہوتا ہے کہ سکن لیول, یا جو اگر سکن بندہ اس میں اویلیبل نہیں ہے تو جو آبجیکٹ ہے اس کا ٹیکسچر اور اس کی جو آپٹم کلر کوالٹی ہے وہ مقصد ہوتا ہے شوٹ کرنے کا. تو سکن ریفرنس رکھتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ سینٹرل آف پورشن کیا ہوا ہے, اسٹیج کے سراؤنڈنگ کو ڈیفائن کیا اس نے, لیکن ڈم کر کے, بلینڈ کر کے, اسپاٹ کر کے سافٹ کر دیا ہے, تاکہ وہ سارے کا دھیان اگر آپ غور سے دیکھیں آپ کی بار بار جاتا ہے, گھوم پھر کے سرکل میں بھی لائٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں, چیزیں ہی پڑی ہوئی ہیں, آپ کا دھیان فوراً سینٹرل اسٹیج پہ جاتا ہے. حالانکہ اسٹیج کے فرنٹ پہ بھی اس نے 2 اسپاٹس ہائی اسپاٹ دیے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ کا دھیان نہیں آتا. دھیان جاتا ہے کہ جہاں پہ بیٹھنے کی ایریا ہے, سیٹنگ ایریا ہے, سارے لوگ جہاں دیکھنے والے ہیں. کامیابی ہے کہ لائٹنگ ڈیزائنر جو ہے وہ ایسا کنٹرول کرے کہ لمٹس بھی جانتا ہو کہ انٹینسٹی کے
تھریشولڈ کیا ہیں اور ریکوائرمنٹ منیمم کیا ہے, میکسیمم کیا ہے, اس میں لائٹ اینڈ شیڈ کم زیادہ کر کے, ایریا ڈیوائڈ کر کے ڈرامیٹیکلی وہ پورے کو آرگنائز کر لے, تو دس از کالڈ سکسیزفل لائٹنگ. یہ لائٹنگ ڈیزائنر کا کام ہے, جو ہم گریجولی جیسے جیسے جائیں گے تو ہم اس کے اینالائز کریں گے کہ اس میں اصول کیا استعمال ہوتے ہیں.